تو یہ جو آئی سی ٹی کا کام ہے نیکی اور بھلائی کا کام ہے نا، جس میں آپ اپنے روزگار کے لیے کوشش کرتے ہیں، رزق حلال کمانا نیکی ہے. آپ اپنے رزق حلال سے اپنے بچوں کا اور اپنی فیملی کا، انشاءاللہ کل کو آپ کے بچے ہوں گے، آج آپ کی فیملی کا آپ اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور پھر میں اس دن ایک بچی آئی میرے پاس یہاں پہ اسی گورنر ہاؤس میں، یہاں سپیچ کر رہی تھی. وہ کہنے لگی کہ میں نے آئی سی ٹی کا کام شروع کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے دینے شروع کر دی، اور میں ان کروڑوں روپے سے میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. تو سب سے پہلے تو مجھے خیال آیا کہ میں چھوٹی سی تھی، میرے والد جس نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، وہ کہتا تھا میرا ایک پلاٹ ہے اور میرا خواب ہے کہ میں اس پلاٹ میں اپنا گھر بناؤں. تو سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو گھر بنا کر دیا. پھر وہ کہنے لگی کہ میرے پاس اتنے کروڑوں روپے آ رہے تھے، میں نے سوچا کہ اب مزید کیا کروں. تو پھر میری شادی کی بھی عمر تھی، میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے. میں نے اپنے والدین سے کہا شادی کا سارا خرچہ میں خود کروں گی، میں نے وہ کیا. اور کہنے لگی میں مزید یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے سرگودا سے اس بچی کا تعلق تھا، اس نے کہا مزید میں یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں نے 100 لوگ ڈھونڈے ہیں جو مفلوق الحال ہیں، ان 100 لوگوں کا ماہانہ راشن اور ان کے بچوں کے تعلیم کے اخراجات میں پے کر رہی ہوں. یہ بچی کون تھی؟ یہ بچی وہ تھی اس نے چند سال پہلے، یعنی 3 سال پہلے یا شاید 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے آپ ہی کی طرح آئی سی ٹی کا اور آن لائن ای کامرس کا کورس کیا. میں کل جس جگہ پہ ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے وہاں بتا رہا تھا کہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ گولڈ میڈلسٹ بچوں کو میں جب میڈلز پہنا رہا تھا تو ہر بچہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا. میں اس سے پوچھ رہا تھا اور کہنے لگے کہ ہمیں یہاں جاب ملی یا وہاں جاب ملی. تو ایک گولڈ میڈلسٹ بچہ جب آیا میں نے اس سے پوچھا بیٹے آپ کہاں جاب کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں جاب نہیں کر رہا. تو مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ گولڈ میڈل ہوتے ہوئے بھی اس کا شاید جاب نہیں ملی. اور اس نے مسکراتے ہوئے اگلے لمحے کہا کہ میرا اپنا ای کامرس کا بزنس ہے اور میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں، مجھے کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم ڈوئنگ بیٹر دین آل آف دس. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ جس فیلڈ میں آ رہے ہیں یہ بہت پرومسنگ فیلڈ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دنیا کے کئی ممالک جو بہت ترقی یافتہ ہیں، معاشی ترقی انہوں نے کی ہوئی ہے، ان کے ہاں نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، یعنی ان کے پاس نوجوانوں کی کمی ہے. انہیں نوجوان چاہیے اپنا صنعت و حرفت اور معیشت کا پہیہ آگے لے جانے کے لیے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھبراتے ہیں کہ کس ملک سے کیسے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ویزاز بھی دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اپنے ملک میں جتنے بھی مواقع ہوں، ہمارے لیے کبھی بھی یہ امر مانے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پہ بھی دنیا میں ہمیں بہتر مواقع ملیں تو وی ہیو ٹو بی ریلیونٹ. ہمارے میں اعتماد ہونا چاہیے. ہم جا کے ہم نے آج اگر دوسرے ممالک سے، انڈیا سے لوگ جا کر مختلف کنٹریز کے یو ایس اے میں باقی جگہوں پہ سی اوز بن رہے ہیں، پارلیمنٹس میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. پاکستان سے کئی لوگ جا کے برطانوی پارلیمنٹ کا، ہاؤس آف کامنس کا، ہاؤس آف لارڈس کا جو ہیں وہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں آج کل. ایک پاکستانی نژاد حمزہ یوسف وہ اسکاٹ لینڈ کے اندر وہاں پہ سربراہ بن گئے ہیں اپنی پارٹی کے. تو مختلف اور لوگوں کام کر رہے ہیں. آج رشی سونک جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کا در حقیقت تعلق ان کے آباء و اجداد کا گجرانوالہ سے. تو پوری دنیا میں اپرچونٹیز ملنی، اور اگر خود ہم نہ بھی جا سکیں تو خاص طور پہ کووڈ کے بعد بہت سی جابس جو ہیں وہ آن لائن ہو گئیں. میں ذاتی طور پہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، کینیڈا میں، یو کے میں، یو ایس اے میں. ان کی ریگولر جاب تھی، وہ صبح سے شام تک اپنے آفس جاتے تھے. کووڈ کے دنوں میں ان کی جاب گھر پہ شفٹ ہو گئی. اور کووڈ کے بعد کیا ہوا؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 1 دن، کسی کو کہا گیا ہفتے میں 2 دن، کسی کو کہا گیا مہینے میں 1 دن بس آپ نے آفس آنا ہے. باقی آپ روز آنے جانے کا، جسے کمیوٹ کرنا کہتے ہیں، کہ اپنے گھر سے آفس تک جانا 40 منٹ لگتے تھے ان کو، کسی کو 1.5 گھنٹہ لگتا تھا جانے میں، 1.5 گھنٹہ آنے میں. اس میں فیول لگتا تھا، ان کا ٹائم، انرجی، پیسہ لگتا تھا.
نے کہا آپ کوئی بات نہیں، ہم نے دیکھا ہے آپ کی پرفارمنس گھر بیٹھ کے کام کرنے سے بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، جو آپ آفس آ کے جتنا کام ڈلیور کر رہے تھے آپ زیادہ کام ڈلیور کر رہے ہیں، تو آپ نے جتنا وقت آنے جانے میں لگانا ہے وہ بھی آپ اپنا سیو کریں، جتنا ٹائم آپ آفس میں دیتے تھے اتنا ٹائم گھر میں بیٹھ کے ہمیں دے دیا کریں، ہمیں کافی ہے۔ اور اسی طرح بہت سی جابس دوسرے ملکوں سے لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں، آن لائن بزنسز تو آپ کے اپنے انٹرپرنورشپ اور بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سی جابس کی اپرچونیٹیز بھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، دل لگا کے جو کام بھی انسان کرے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، چاہے ہماری کوئی ذاتی کام ہو، چاہے آپ نے اپنی ڈیسک ارینج کرنی ہو، چاہے آپ نے اپنی بستر پہ چادر بچھانی ہو، چاہے اپنا کوئی آپ نے آفیشیل کام کرنا ہو، چاہے ان لائن آف ڈیوٹی کرنا ہو، کچھ سیکھنا ہو، یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ احسان کا معاملہ کرو، یعنی ہر کام احسن طریقے سے کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہر وقت امپرومنٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ میں بھی اور اپنی صلاحیتوں میں بھی، معاشرے کے اندر بھی، یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے اور مومن کی نشانی۔ تو آپ سب جو ہے اچھے طریقے سے یہ اسکلز حاصل کریں، اینڈ آئی ایم شارٹ آف ورڈز فار اپریشیٹنگ کارورٹ، بزویئر، آئی سی ٹی، آل دا ٹیچرس۔ ایک استاد، جس طرح یہاں کہا جا رہا تھا کہ علامہ اقبال کے مرشد یا استاد ان کو گائیڈ نہ کرتے یا باقی ان کی، تو کس جگہ پہ شاید وہ ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن اسی طرح مربی کا، استاد کا، مینٹور کا بہت رول ہوتا ہے، وہ سوچ کے زاویے کھولتے ہیں اور ہمیں نئی اپرچونیٹیز کئی دفعہ ملتی ہیں جب ہم نئی لائنز پہ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ سب اچھے طریقے سے کام کیجیے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ میں امجد ثاقب صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا، اخوت کو، کہ گورنر ہاؤس کے ساتھ مل کے کچھ ایمبیشس پروگرامز ہیں انشاءاللہ، کیونکہ گورنر جو ہے وہ چانسلر ہوتا ہے تمام یونیورسٹیز کا، تو یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہمیں ہاتھ ملانے چاہیے، اور پنجاب حکومت میں ٹیفٹاز، پی وی ٹی سی اور مختلف اور ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کر کے، سینرجائز کر کے، کوآرڈینیٹ کر کے ہمیں بہت سارے اپنے جو آپ کے یہ پروگرام پارٹنرز ہیں، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ آپ اضافہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ بڑی ون ون سچویشن ہے سب کے لیے۔ وہ لوگ جو ایک مقصدیت کو، وہ لوگ جو یہ تو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے اخوت، اور ڈاکٹر صاحب کی سوچ میں کوئی نہیں، لیکن جو بزنس پارٹنرز اگر یا پروگرام پارٹنرز ہوتے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنا بزنس اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کام کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے سبسڈائز ریٹس پہ وہ اگر اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری لائیں، تو اس جگہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی عطا فرماتا ہے اور ان کو نفع بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم اتنا کم کاسٹ پہ دے رہے ہیں کہ شاید ہی ہماری کاسٹ پوری ہو، آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کاسٹ تو پوری بھی ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیسے ہو گئی تھی، اتنا نفع، پیسے بھی بچ گئے، اور اتنی نیک نامی ہوئی کہ دوسرے پروگرام اس نیک نامی کی وجہ سے زیادہ چلنا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے عطا فرماتے ہیں۔ تو آئی وش آل آف یو گڈ لک، اور آپ کی اچھی صحت اور اچھے رزق کے لیے بھی میں بہت دعا گو ہوں اور آپ کی تحسین کرتا ہوں، اور میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ٹوگیدر فار امپروونگ اینڈ اپ اسکیلنگ دیز پروگرامز، اور ہم اس کی ورٹیکل اور ہاریزونٹل انٹیگریشن کریں تاکہ ان پروگرامز کو بہت آگے لے کر جائیں، اور ٹیکنالوجی از دا وے ٹو گو۔ آج کچھ لوگ کچھ ایسی ایپس اور کچھ ایسی چیزیں کمپیوٹر کی دنیا میں بنا کر ورلڈ کلاس کمپنیز بن گئی ہیں اور اربوں اور کھربوں روپے کما رہے ہیں، اور لیکن اسکائی از دا لمٹ۔ تو یہ ڈائریکشن جو ہے، اور پھر جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ آج کوئی بھی فیلڈ ٹیکنالوجی سے کے بغیر چلانا ممکن نہیں ہے۔ کارپوریٹ ورلڈ میں آپ چاہے فائنینسز دیکھ رہے ہوں، چاہے ڈیلی ٹو ڈو ٹاسکنگ کر رہے ہوں، چاہے آپ مینجمنٹ ہو، چاہے مارکیٹنگ ہو، چاہے سروس انڈسٹری ہو جس میں آپ لوگوں کو مختلف سہولیات باہم پہنچاتے ہیں بغیر کمپیوٹر اور بغیر ٹیکنالوجی کی۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 2013 سے 18 میں بالخصوص پنجاب حکومت میں، وفاقی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ پروگرامز بنائے، اور ان لیپ ٹاپ کا جن کو بڑا ہدف تنقید بنایا گیا
اور پھر 2018 کے بعد وہ لیپ ٹاپ پروگرام بھی ختم کر دیے گئے، اور حالانکہ اس کے اثرات یہ تھے کہ صرف میرٹ پہ وہ لیپ ٹاپ دیے جا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے پاکستان پہلے ٹاپ 5 ای لینسنگ کنٹریز میں آیا اور آج ٹاپ 3 ای لینسنگ کنٹریز آف دا ورلڈ میں پہنچ گئی۔ پاکستان سے سافٹ ویئر ایکسپورٹ فینومینلی انکریز ہوئی ہے، اور لیپ ٹاپس جو ہیں پوری دنیا میں، جب میں منسٹر ایجوکیشن تھا، جب ہم جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام پاکستان نے کیسے سوچ لیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ کہتے تھے، کیونکہ دنیا میں جہاں پہ بہت سے اور فیکٹرز ہیں جو ترقی کو روکتے ہیں، اس میں ایک فیکٹر ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا بھی ہے۔ اسے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ایکسیس ڈیجیٹل ورلڈ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ٹیکنالوجی افورڈ نہیں کر سکتے، اور مفت لیپ ٹاپ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں نیڈی اسٹوڈنٹس کو دینا اور میرٹ پہ دینا، اس بات کی ایشورنس تھی کہ ہم اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ گیپ کو کم سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب پروگرام وہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اعادہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ڈیجیٹلائزیشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے، اس ماڈل مصطفیٰ آباد میں بھی بڑھانا ہے اور باقی معاشرے میں بھی بڑھانا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، کیپ اپ دا گڈ ورک، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کیپ یور اسپرٹس ہائی، اور انشاءاللہ اسکائی از دا لمٹ۔ پاکستان پائندہ باد، اخوت زندہ باد۔